پیر صدر الشریعہ شہزادہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ شاہ مفتی ابو یوسف ازہری صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی و نورانی کی خدمت میں ہم مائک پیش کر رہے ہیں، اور حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کر کے کر لیں۔ حضرت کا خطاب ہونے والا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم حضور محدث کبیر قبلہ دامت ظلہ العالی کے کلمات حسنہ کو ملاحظہ کریں گے۔ آپ ان خطبہ اعظام کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رسول اکرم، جشن رسول اکرم، جشن رسول اکرم، آمد حضور محدث کبیر، علماء اہل سنت۔ کھینچ رہا ہے کیا؟ ارتھ اتر رہا ہے؟ وہ اگر ووٹ لگا تو گیلا پڑ رہا ہے۔ ہاں تو ہم لوگ ووٹ لگا کے نہیں پڑھتے تھے۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد رحمۃ للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ نجوم الاہتداء والدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا ہے، ان عظمتوں اور رفعتوں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم یہ کہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفعت کے حدود کو کوئی ناپنا چاہے تو کسی کی عقل کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا معظم فرمایا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ نے تم پر نماز کو فرض کیا ہے، لیکن تم نماز کیسے پڑھو گے؟ صلاۃ کہتے کس کو ہیں؟ اس کے لیے ارشاد فرمایا، صلو صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو
ویسے نماز پڑھو تو تم اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ سوچئے کہ عبادت اللہ کی ہے جس میں غیر خدا کا اگر شائبہ بھی آ جائے تو یہ شرک ٹھہر جائے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عظمتیں عطا فرمائیں کہ عبادت تو میری ہوگی، لیکن وہ عبادت اس وقت میری عبادت ہوگی جب تم میرے محبوب کی اداؤں کی کاپی کرو گے۔ واہ واہ واہ۔ اگر میرے محبوب کی اداؤں کی کاپی کرو گے تو میری عبادت ہو جائے گی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کن عظمتوں اور کن رفعتوں سے مالا مال فرمایا، کیا عظمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ ہم اور آپ بلکہ دنیا کے بڑے سے بڑا عقل مند بھی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ میرے آقا کی عظمتیں تو بہت بلند ہیں، ذرا سوچئے جن چیزوں کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی ہے ان چیزوں کی رفعت اور ان کی عظمت میں چار چاند لگ گیا۔ ایک حدیث قدسی ہے، حضرت ابن عساکر روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے محبوب، کیا تمہیں اس بات کا رنج و ملال ہے کہ میں نے تمہیں سب سے آخر میں بھیجا، سب سے آخری رسول بنا کر تم کو بھیجا؟ تم میرے سب سے محبوب ہو، تم میرے نزدیک سب سے بزرگتر ہو، تم میرے سب سے معظم رسول ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہیں سب سے پہلے بھیجا جاتا، لیکن اے محبوب میں نے تمہیں سب سے آخر میں بھیجا ہے، تو کیا آپ کو اس بات کا کچھ رنج و ملال ہے؟ میرے آقا عرض کرتے ہیں، اے رب میرے، مجھے اس کا کچھ ملال نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب میں نے سوچا کہ خاتم الانبیاء کا تاج تمہارے سر پہ رکھا جائے، اس لیے میں نے آپ کو سب سے آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب کیا تمہاری امت کو اس بات کا رنج و ملال ہے کہ میں نے تمہاری امت کو، تیری امت کو سب سے آخری امت بنایا؟ میرے آقا نے عرض کی، اے رب میرے، مجھے میری امت کو اس کا کچھ رنج و ملال نہیں ہے، کیونکہ یہ خیر امت ہے اور اس کو سب سے اخیر میں بھیجا، تو اس کا کچھ رنج و ملال دل میں ہے؟ تو رب اللہ کے رسول نے عرض کی، اے میرے رب، میری امت کو اس کا کچھ رنج و ملال نہیں۔ تو رب نے ارشاد فرمایا، اے محبوب میں نے سوچا کہ ساری امتوں کو تمہاری امت کے سامنے بے پردہ کر دوں اور رسوا کر دوں، اور تیری امت کو کسی کے سامنے رسوا نہ کروں۔ ذرا آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے وہاں پہ قوم ہود کا بیان ہے، قوم نوح کا بیان ہے، قوم لوط کا بیان ہے، قوم عاد کا بیان ہے، ساری قوموں کا وہاں پر بیان ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو جب جھٹلایا ہے تو انہیں کس طرح کا عذاب دیا گیا ہے، اور انہیں دنیا میں کیسا ذلیل و رسوا کیا گیا، اور انہیں کیسے ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ امت محمدیہ کے سامنے سب کے اعمال کھول کے رکھ دیے گئے، لیکن امت محمدیہ کی عزت و آبرو اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے کہ میں اپنے محبوب کی پیاری امت کے عزت کو کسی کے سامنے پامال نہ کروں، اس لیے اس کو سب سے آخری امت بنا کر رکھا۔ اور یہ نہ سوچیں کہ صرف دنیا ہی میں یہ عزت ہے، بلکہ آخرت میں بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ ان کا حساب سب کے سامنے نہ لیا جائے گا۔ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں ان کا حساب تو اعلانیہ لیا جائے گا، اور جو چھپ چھپ کے کرتے ہیں ان کا حساب چھپا کر لیا جائے گا، تاکہ اسے رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ذرا سوچئے میرے آقا کی نسبت کیا ملی ہے کہ یہ عظمت مل گئی۔ اور آئیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب اس شہر مکہ کی قسم، یہ شہر مکہ ہے، اس کی عظمتوں کی قسم۔ قسم کیوں یاد فرمائی جا رہی ہے؟ ذرا سوچئے
کیا اس لیے اللہ رب العزت مکے کی قسم کو یاد فرما رہا ہے کہ وہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے؟ کیا اس لیے یاد کی جا رہی ہے یہ قسم کہ مکے کی سرزمین کو اللہ نے اپنا حرم بنایا ہے؟ نہیں نہیں اے لوگوں، اگرچہ خانہ کعبہ مکے میں موجود ہے، مکے کی سرزمین کو اللہ نے اپنا حرم بنایا ہے، لیکن اس کی عظمت کی اور اس کی رفعت کی قسم اگر یاد فرما رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ اس میں جلوہ افروز ہیں، تو آپ کے جلوہ افروز ہونے کی وجہ سے مکے کو وہ عظمت مل گئی کہ اے محبوب ہم اس کی قسم کو یاد فرما رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، میرے آقا نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما لی تو اب کسی مسلمان کو بغیر کسی عذر شرعی کے مکے میں ٹھہرنا ناجائز ہوا اور گناہ قرار دیا گیا۔ کیوں؟ میرے آقا کے ہجرت فرما لینے کے بعد کیا خانہ کعبہ مکے میں موجود نہیں تھا؟ کیا مکے کی سرزمین کی حرمت اڑ گئی تھی؟ اس وقت بھی خانہ کعبہ مکے میں اسی جگہ پہ موجود تھا اور اس کی سرزمین اس وقت بھی حرم تھی، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جب میرا محبوب ہجرت فرما گیا ہے تو اب کوئی اس کا امتی، اس پر ایمان رکھنے والا اس سرزمین کو پسند کرے۔ اس لیے جب میرے محبوب نے ہجرت کر لی ہے تو اے مسلمانوں تم سب کو ہجرت کرنا ہوگا، مکے کی سرزمین کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ ذرا سوچئے اللہ نے اپنے محبوب کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے کہ اس مبارک سرزمین پہ محبوب کے قدم تھے، محبوب جلوہ فرما تھے، تو یہ عظمت ہوئی کہ اس شہر کی قسم یاد فرمائی جا رہی ہے۔ اور ذرا سوچئے میرے آقا کے ہجرت فرمانے سے پہلے سرزمین مکہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کا گھر۔ کوئی صحت و سلامتی والا آدمی اور کوئی صحت مند آدمی اگر مدینہ منورہ چلا جاتا تھا تو بیمار ہو جاتا تھا، ایسا بخار اسے لگتا تھا کہ وہ بالکل بستر کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ لیکن میرے آقا نے جب ہجرت فرمائی ہے تو اس سرزمین کے مقام و مرتبے کو کیا سربلندی عطا ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس سرزمین کو لا تقولوا یثرب، اسے یثرب نہ کہو، قد جعلہ اللہ طیبہ، اللہ نے اسے طیبہ بنا دیا ہے، اسے مدینہ بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو ایک بڑا لشکر تھا غزوہ تبوک میں، جب وہاں سے تشریف لا رہے ہیں مدینے کے حدود میں آپ داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ جو صحابی چل رہے تھے تو مدینے کے حدود میں جب تشریف لے آئے تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھول اٹھنے لگی۔ جب مجمع زیادہ ہوتا ہے تو دھول اڑتی ہے، تو وہ صحابی جو چادر مبارک اوڑھ کر رکھے ہوئے تھے انہوں نے اس دھول سے بچنے کے لیے اپنے ناک اور منہ پر ڈال لیا، جیسے آج ہم ماسک لگاتے ہیں، انہوں نے چادر کا ماسک لگا لیا۔ یہ ایک فطرت ہوتی ہے انسان کی، گرد و غبار سے اپنے ناک اور منہ کو بچانے کے لیے ڈھک لیا کرتا ہے۔ لیکن میرے آقا کی نظر مبارک پڑتی ہے تو آپ اپنے دستے مبارک سے اس چادر کو کھینچ لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اتتقی غبار المدینہ، کیا تم مدینے کے دھول سے بچتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینے کی دھول اور اس کے گرد و غبار سے بچ رہے ہو؟ ان غبار المدینتی شفاء لکل داء، سبحان اللہ، مدینے کی دھول میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ سبحان ذرا اللہ۔ سوچو، یہ وہی مدینہ ہے کہ میرے آقا کے قدم ناز نہیں پڑے تھے تو ایک اچھا تندرست آدمی وہاں جاتا تھا تو بیمار ہو جایا کرتا تھا۔ اب میرے آقا کے قدم ناز کیا پڑ گئے ہیں کہ اب بیمار آتا ہے تو شفا پا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے یہ مدینے کو عظمت کیسے ملی؟ میرے آقا کے قدموں سے ملی، میرے آقا کے جلوہ فرما ہونے کی وجہ سے مدینے کو یہ عظمت مل گئی۔ ذرا سوچئے کہ اگر جو ان پر ایمان لے آیا اور ان کی زیارت سے مشرف ہوا، ان کی مجلسوں میں جو بیٹھا، کیا اسے کوئی عظمت نہ حاصل ہوئی ہوگی؟ کیا اسے کوئی رفعت نہ حاصل ہوئی ہوگی؟ ان کے بارے میں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم،
بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ہدایت کے روشن مینارے ہیں، جس کسی کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ذرا سوچو، وہ ہدایت کے خزانہ ہیں۔ ہدایت جس کو طلب کرنا ہو، جسے ہدایت چاہیے، وہ حضور کے صحابہ کے قدموں کے تلے آ جائے۔ اور اللہ تو فرماتا ہے کہ ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ جسے اللہ جنتی کہے، کسے مجال ہے کہ انہیں وہ جہنمی کہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، طرح طرح سے فتنے ہمارے ایمان کو دبوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ میرے آقا کی عظمتوں اور میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کی گئی، ان کی عظمتوں کا انکار کیا گیا اور انہیں اپنا جیسا کہا گیا۔ لیکن آج اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فتنہ اٹھ رہا ہے کہ صحابہ کرام معاذ اللہ ان کو کوئی عظمت نہیں، اور خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایسی نالائق گستاخیاں کی جاتی ہیں کہ العیاذ باللہ، ایسے الفاظ ان کی شان میں، ان کی گستاخی کرنے والے ایسے الفاظ کان میں پڑنے سے پہلے بہرائے ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ جہنمی ہے۔ ذرا سوچئے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی عظمت کیا ہے۔ میرے آقا نے ان کو ان لوگوں میں سے بنایا اور انہیں وہ خدمت انجام دی، ان کو اس خدمت پر معمور فرمایا کہ کتابت وحی کے خدمت پر ان کو معمور کیا۔ ذرا سوچئے، جہاں حضرت سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کتابت وحی فرمایا کرتے تھے، وہیں پر آیات قرآنیہ کی کتابت حضرت سیدنا امیر معاویہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ اگر سیدنا امیر معاویہ کو معاذ اللہ جہنمی کہو گے تو پھر ان آیتوں کے بارے میں کیا کہو گے جن کی کتابت حضرت سیدنا امیر معاویہ نے فرمائی ہے؟ کیا معاذ اللہ ان کو بھی قرآن سے خارج کر دو گے؟ کیا قرآن کو غیر تام کہو گے؟ قرآن ناقص ہے معاذ اللہ؟ ذرا سوچو، ایسے لوگ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لمبی لمبی زبانیں نکالتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ اپنی عقل کا ماتم کریں، وہ اپنی عقلوں کا ماتم کریں کہ وہ کس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، اگر میرے صحابی کو برا نہ کہو، میرے صحابی کو برا نہ کہو۔ میرے صحابہ نے اپنے دست مبارک سے جو آدھا سیر جو راہ خدا میں صدقہ کر دیا ہے، تم اگر احد پہاڑ کے برابر راہ خدا میں سونا خرچ کرو گے تو اس آدھے سیر جو کے ثواب کے برابر کبھی نہ پہنچ سکو گے۔ ذرا سوچئے، احد پہاڑ کیا 1 کلو کا ہے؟ ارے ہزاروں ٹن کا ہے۔ اتنا سونا تو دنیا نے دیکھا بھی نہ ہوگا، چہ جائے کہ کسی کے پاس ہو۔ اتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو اس آدھے سیر جو کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچو گے۔ جب ثواب کے برابر نہ پہنچو گے تو اس جو کے برابر کیا پہنچو گے؟ جب اس جو کے برابر نہ پہنچو گے تو ان ہاتھوں کے برابر کیا پہنچو گے جنہوں نے نکالا؟ اور جب ان ہاتھوں کے برابر بھی نہ پہنچو گے تو اس وجود مسعود کے برابر کیا پہنچو گے جنہوں نے میرے آقا کی زیارت کی ہے؟ ذرا سوچئے، پوری امت کا اجماع ہے اس بات پہ کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ حدیث کی تمام کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لے، اصحاب جرح و تعدیل کی جتنی بھی تصریفات ہیں سب اٹھا کر دیکھ لو، سارے محدثین کے اقوال اٹھا کر دیکھ لو، سب میں یہ ملے گا
کہ صحابی کے علاوہ جس نے بھی حدیث کو روایت کیا ہے ان کے بارے میں جرح و تعدیل جرح و قدح کیا جائے گا کہ کیا یہ زندگی میں کبھی جھوٹ بولتا تھا کہ نہیں بولا تھا، کیا اس نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ کیسی رواداری کی تھی، کیا یہ کرتا تھا، کیا یہ کھاتا تھا، کیا یہ پیتا تھا، سارے کے سارے بارے میں سب چیزوں کے بارے میں معلومات کی جائے گی، اور لیکن صحابی کے بارے میں کوئی معلومات نہ کی جائے گی۔ صحابی کے بارے میں کسی کو لب کشائی کی اجازت نہیں ہے۔ صحابی عادل ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی تابعی نے صرف یہ حدیث میں روایت کر دیا کہ مجھ سے ایک صحابی رسول نے یہ حدیث روایت کی، تو سارے محدثین کے نزدیک وہ حدیث مقبول ہے۔ نام نہیں لیا کسی صحابی کا، صرف ایک صحابی رسول نے مجھ سے بیان کیا تو یہ مقبول ہے حدیث، یہ حدیث صحیح ہے۔ ذرا سوچئے صحابی کو کیا عظمت ملی، صحابی کو کتنی رفتوں سے نوازا کیا۔ صحابہ کا یہ جذبہ ہے، یہ ان کی محنتیں ہیں، یہ ان کی مشقتیں ہیں، انہوں نے جو کلفتیں برداشت کی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام لہلہا رہا ہے۔ آج مسلمان کے گھر میں لوگ پیدا ہو کر کے صحابی کے بارے میں اتنی لمبی لمبی زبان نکال لیتے ہیں، اور پھر اپنے ایمان کو دیکھتے بھی نہیں کہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ کیا اس کا یہی تقاضا ہے کہ جس رسول کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اسی رسول کے صحابی کی گستاخی کی جائے؟ جس رسول کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں کیا ان کے ازواج مطہرات کی گستاخی کی جائے؟ کیا یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے؟ ہمارے ایمان کا تو یہ تقاضا ہے کہ جس رسول کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کے صحابی کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھیں، ہم اسے اپنے سر کا تاج سمجھیں۔ وہ امہات المومنین ہیں، ان کی عظمتوں رفتوں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا سوچئے، ساری مومنین کی ماں ہیں وہ، کسی مسلمان کو ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ اپنے محرمات کے علاوہ جس سے چاہے نکاح کر لیں، لیکن ازواج مطہرات سے کسی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ ذرا سوچئے، یہ میرے آقا سے نسبت لگی ہے سبحان تو اللہ۔ ان کو یہ عظمت ملی کہ اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہر مومن پر۔ اور آج اس طرح کی بےہودگیاں کی جاتی، اس طرح کے بکواس کیے جاتے ہیں۔ ہوش میں آنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ یاد رکھو، یہ نمازیں، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات و خیرات، یہ ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرنا، ان کی خدمتیں کرنا، یہ سب ہمارے ساتھ اس وقت جائیں گے جب ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اگر ہمارا ایمان نہیں گیا تو یہ نماز صرف ایک اٹھک بیٹھک ورزش ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہمارے ساتھ نہیں جاتا ہے تو یہ حج صرف ایک پکنک ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہمارے ساتھ نہیں جاتا ہے تو یہ زکوٰۃ صرف نام و نمود ہے۔ اللہ یاد اکبر۔ رکھو، سارے نیکیوں کا دار و مدار ایمان کی سلامتی پر ہے۔ اللہ اللہ۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر یہ نیکیاں کس کام کی؟ ذرا سوچئے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو کتنی عظمتیں عطا کی، اور جو چیز ان سے منسوب ہو گئی ان کو کیا عظمت عطا فرمائی۔ سبحان ذرا اللہ۔ آئیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہائے صحابہ میں سے ایک ہیں، سبحان بڑے اللہ۔ جلیل الشان۔ سبحان اللہ۔ ان کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچے کا نام انہوں نے بلال رکھا۔ سبحان اللہ۔ لوگ آئے تعریف کرنے والے، مبارکبادیاں دینے والے، آپ کے گھر شہزادہ پیدا ہوا ہے، مبارک ہو آپ کو۔ انہی میں ایک شاعر صاحب بھی آ گئے، انہوں نے مبارکبادی کے اشعار کہے، جس میں ایک شعر یہ تھا، بلال و عبداللہ خیر و بلالی، عبداللہ کا بلال یہ سب سے اچھا بلال ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو جلال آ گیا، آپ سخت ناراض ہوئے
اور فرماتے ہیں کذبت عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے. اللہ خیر بلال و رسول اللہ خیر و بلالی، رسول اللہ کا بلال یہ سب سے اچھا بلال. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن رسول اکرم، جشن رسول اکرم. تحفظ صحابہ اکرام، تحفظ صحابہ اکرام. علماء اہل سنت، حضور محدث کبیر، فیضان حضور صدر الشریعہ، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آپ لوگ تشریف رکھیں بیٹھے بیٹھے آپ لوگ بیٹھ جائیں. اور اس رخ زیبا کی زیارت کریں جس سبحان سے اللہ. آپ منتظر تھے. سبحان اللہ. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ اللہم وسلم. صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر آ کر بیٹھ جائیں. حضور محدث کبیر منبر نور پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. باہر کھڑے والے حضرات سے میری گزارش ہے اندر آ کر جلسہ گاہ میں بیٹھیں. کس باپ کو اپنے بیٹے کی تعریف پر خوشی نہیں ہوتی ہے؟ سینہ پھول جاتا ہے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے جب بیٹے کی تعریف کی جاتی ہے باپ کے سامنے. لیکن قربان جاؤ صحابی رسول پر، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں کہ ان کے سامنے ان کے نومولود شہزادے کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن آپ جلال میں آ گئے. تعریف یہ کی گئی کہ بلال و عبداللہ خیر و بلالی، عبداللہ کا بلال یہ سب سے بہتر بلال ہے، عبداللہ کا بیٹا بلال یہ سب سے اچھا بلال ہے. ذرا سوچئے، ایک بیٹے کی تعریف باپ کے سامنے کی جا رہی ہے، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کذبت عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے. بلال و رسول اللہ خیر و بلالی، رسول اللہ کا بلال یہ سب سے اچھا بلال ہے. ذرا سوچئے، حضرت بلال کو رسول اللہ سے جو نسبت ہوئی ہے، ان نسبتوں کی وجہ سے حضرت بلال کو وہ عظمت عطا ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی تعریف فرما رہے ہیں اور ان کے سامنے اپنے بیٹے کو کچھ نہیں سمجھتے. ذرا سوچئے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ سے جو نسبت ہوئی ہے، اس نسبت سے ان کو وہ عظمت عطا ہوئی ہے کہ اب ان کے بارے میں کسی کو چیمگوئیاں کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، شرعاً بھی ان کو اجازت نہیں. اگر کوئی کرے گا تو گنہگار ہوگا. یہ صحابہ کی محنت ہے کہ ان کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ جو ہم نے رسول پاک سے ایک حدیث سن لی ہے، قرآن کی ایک آیت سماعت کر لی ہے، رسول اللہ نے جو ایک مسئلہ ہم کو بتا دیا ہے، ہم اس مسئلے کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیں. ذرا سوچئے، عہد صحابہ ہی میں صحابہ کرام ہی سمندروں میں ایک پٹرا ڈال کر کے اس پہ سوار ہو جایا کرتے تھے. ایسی آسانی والا سفر اس زمانے میں نہیں تھا. اے سی کی کار میں، لگژری کار میں بیٹھ کر آپ یہاں سے کہیں بھی سفر کر لو، ایک گرد و غبار آپ کے چہرے پہ نہ پڑے، ایک قطرہ پسینہ بھی آپ کا نہ بہے، اور جو آپ کی منزل مقصود ہے وہیں آپ پہنچے. یہ زمانہ نہیں تھا، بڑی محنت و مشقت کا زمانہ تھا. سمندروں میں ایک پٹرا ڈال دیا جاتا تھا اور اس پر بیٹھ جاتے تھے. اب ہوا کے بدولت وہ جہاں چاہیں وہاں پہنچ جائے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جانا ہے مشرق، منزل مقصود بالکل قریب ہے، اچانک باد ہوا مخالف
اچانک ہوا مخالف چلی ہے تو آپ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے. ایسا بھی ہوا کہ سمندروں میں غرق بھی ہو گئے، لیکن جذبہ ہے یہ کہ میرے آقا نے جو ایک حکم ارشاد فرما دیا ہے اس حکم کو ہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیں. یا سوچئے، یہ صحابہ کی محنتیں ہیں، صحابہ کی مشقتیں ہیں، اور آج ان کی عظمتوں کا اعلان کرنے کے بجائے، ان کی عظمتوں کو یاد کرنے کے بجائے ان کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں. العیاذ باللہ. اے مسلمانوں، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ہر اس شخص سے دور رہو جس سے تمہارے ایمان کو ضرب لگتی ہو. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کی سلامتی کی فکر ہونی چاہیے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں فکر کریں. اور یہ ایمان کی حفاظت اس زمانے میں سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ میں ہوگی. جو ان کی بارگاہ سے وابستہ ہوگا، جو ان کے دامن میں پناہ لے گا، انہی کا ایمان محفوظ ہوگا، اور انہیں یہ عظمت میرے آقا نے عطا فرمائی ہے، انہیں یہ رفعت میرے آقا نے عطا فرمائی ہے کہ میرے آقا کے سرزمین پر علماء حرمین طیبین نے آپ کو حق کی نشانی قرار دیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ہندوستان سے کوئی شخص آتا ہے تو ہم اس سے صرف احمد رضا کا نام پوچھتے ہیں، کیا تم احمد رضا کو جانتے ہو؟ اس کے جواب کا ہم انتظار نہیں کرتے، وہ کیا کہے کیا نہ کہے ہم اس کی فکر نہیں کرتے ہیں. ان کا نام لینے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اگر اس کے چہرے پر خوشی اور شادمانی کے آثار نمایاں ہوئے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت میں سے ہے، یہ خوش عقیدہ لوگوں میں سے ہے. اور اگر امام احمد رضا کا نام سن کر کے دل کی قدورتیں چہرے پر واضح ہوتی ہیں، چہرہ مزمحل ہو جاتا ہے، سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے. ذرا سوچئے، یہ کوئی ان کا معتقد اور ان کا مرید نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ اس زمانے کے علماء حرمین طیبین کہہ رہے ہیں جن کے ایک اشارے پر حکومتیں بنتی اور گرتی تھی. ذرا سوچئے، وہ اس امت کے امین تھے، وہ اس امت کے ان علماء میں سے تھے کہ جن کی عظمت کو پوری امت تسلیم کیا کرتی تھی. انہوں نے حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لقب دیا اور ان کو یہ کہا کہ یہ دین کی پہچان ہے. ذرا سوچئے کہ اگر ہم اعلیٰ حضرت کو کہیں اعلیٰ حضرت ہمارے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں تو کسی کو چڑ کیوں ہوتی ہے؟ ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں اور پوری زندگی ان کی غلامی میں گزار دیں گے، کیونکہ ہمارے ایمان کی حفاظت انہی کی بارگاہ سے ہوتی ہے. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت ہے کہ ہم سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دیا اپنے دل میں جلائیں. جب ان کے محبت کا دیا جلے گا تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.